میرے محبوب تشریف لائے، بڑی باتیں حضور نے صحابہ کو سنائی، بڑی باتیں۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے اللہ نے اپنے نبی سے 90,000 باتیں کی۔ کتنی؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندہ خاص سے باتیں کی، پھر خود ہی فرمایا ما اوحا، تمہیں کیوں بتائیں، جو مرضی کی۔ اس کا ترجمہ ہے ما اوحا، جو وحی کی، جو مرضی کی۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے کہ روایات کو جمع کریں اقوال کو، تو کہتے تھے ہم تجزیہ کرتے ہیں صحیح نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے اپنے رسول سے 90,000 باتیں کی، اور پھر اپنے محبوب سے کہا کہ محبوب 30,000 باتیں ساری امت کو بتا۔ وہ حضور نے بتائیں، وہ بتائیں کہ یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی، یہ کام کرو گے تو دوزخ میں جلو گے۔ فرمایا 30,000 محبوب سب کو بتا، اور فرمایا 30,000 خاص خاص کو بتانا، خاص خاص کو۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے حضور نے مجھے علم کی 2 تھیلیاں دی ہیں، ایک میں نے کھول لیا، دوسری میں کھول نہیں سکتا، مجھ پہ پابندی ہے۔ تو فرمایا خاص خاص کو بتانا، اور 30,000 باتیں ایسی ہیں جو کہا محبوب کسی کو نہیں بتانی، وہ تیرا میرا راز ہے، وہ تیرا میرا۔ بزرگ بڑے نیک تھے، ہمارا بڑا فائدہ کرتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی فرمایا کرتے تھے وہ جو اللہ رسول کا راز ہے نا، وہ بھی سمجھ لو ہمارا کوئی فائدہ ہی ہے، اس میں بھی جو کرم ہے وہ ہمارے لیے ہی ہے، اس میں جو خیر ہے اس میں امت کو ہی حصہ ملے گا۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کچھ باتیں بتائیں۔ جب انسان پر محویت طاری ہوتی ہے نا، محویت، تو بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے، بہت ساری چیزیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی بلا ہوں، پھر اس کو بچپن کے دوست بھی بھول جاتے ہیں، رشتہ دار بھی، اور کچھ کیفیت ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے عروج کا، ایک عروج کا ایک وقت ہوتا ہے، عروج کا، جب آدمی بھولا بیٹھا ہوتا ہے، اسے کوئی اس وقت کیفیات ہوتی ہیں۔ اس وقت کوئی عہدہ ملتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جب کسی جماعت کا رزلٹ آیا کرتا تھا تو اس وقت صرف رزلٹ کا پتہ ہوتا تھا، پھر کسی اور چیز کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ جب انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو اس وقت کسی اور چیز کی خبر، بعد میں ہر شے تھوڑی یاد آتی ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے جہاں کوئی پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس عہدے پہ جہاں کسی کے دل میں سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت موسیٰ نے تو ایک تجلی دیکھی تو بے ہوش ہو گئے، اور حضور فرمانے لگے میرے دائیں بائیں تجلیاں ہی تجلیاں تھیں، نور ہی نور تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ اور فرمایا رب کریم نے مجھے اپنے حریم خاص میں بلایا، اور پھر میں نے اپنے رب کی حمد کی، اور میرے رب نے مجھ پہ درود بھیجا۔ اب محبوب فرمانے لگے بڑی باتیں ہوئیں، پھر رب کریم نے کہا او میرے محبوب کے غلاموں، یقین کرو ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم نبی پاک کا شکریہ اگر ادا کر نہیں نہ سکتے تو ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اتنا تو ہونا کہ 200-400 بار درود شریف ہی روز پڑھ لیں۔ فرمایا رب کریم نے کہا محبوب کوئی بات، تو حضور فرماتے ان تجلیوں میں جہاں حضرت موسیٰ جیسے بے ہوش ہو گئے مجھے بھولا نہیں۔ میں نے کہا مولا میری امت پہ رحم فرما، اے اللہ میری امت پہ۔ حضور فرماتے ہیں رب کریم نے کہا 70,000 بغیر حساب کتاب بخش دوں گا۔ میں نے کہا یا اللہ تھوڑے ہیں۔ فرمایا ہر رمضان کی رات میں 70,000 بخش دیا کروں گا۔ مولا تھوڑے ہیں، لیلۃ القدر آئے گی تو جتنے پیچھے بخشے ملا کے بخش دوں گا۔ یا اللہ تھوڑے۔ کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے بحث کرتا، کوئی نہیں اتنا کسی کے لیے گفتگو کرتا۔ کون ہے بس ٹھیک ہے سفارش کر دی، میں نے ٹیلی فون کر دیا، مجھ سے جھکا نہیں جاتا، لوگ اتنا ہی کہتے ہیں۔ لیکن محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مولا زیادہ کر، تو کہتے ہیں رب کریم نے رحمت سے فرمایا، کہا محبوب چل سودا کر لے، آدھی امت کا میں حساب ہی نہیں لیتا، بغیر حساب کتاب بخش دوں گا، چل آدھی کا تو حساب کرنے دینا، آدھی کا۔ تو محبوب فرمانے لگے مولا تو ساری کا حساب کر، میرے ساتھ ایک وعدہ کر، مجھے سفارش کرنے کا حق دے، مجھے سفارش کرنے کا حق دے، میں سفارش کروں۔ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو پھر رب کریم نے فرمایا محبوب جا میں تجھے مقام محمود عطا کروں گا، تو وہاں کھڑے ہو کے بات کرنا۔ میرے رسول فرماتے ہیں پھر وعدہ ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور مسلم میں لفظ ہے، خوش ہونے والی بات سنا رہا ہوں، مسلم میں لفظ ہے، ایک صحابی کہنے لگے حضور پھر آپ کب راضی ہوں گے؟ نبی پاک فرمانے لگے اس وقت جب میری ساری امت جنت میں چلی جائے گی،
मैं उस वक़्त अपने रब से अब करने का काम ये है कि मुसलमान खोल के दुरूद शरीफ पढ़ा करें। हुजूर के बारे में कभी ख्याल ना लाओ, कभी भी। और हम बड़ी जिम्मेदारी से आपको गाइड करते हैं, हम हर बात सुन लेते हैं। नबी पाक का नाम कोई सही ना ले तो हमसे उस बंदे की बात नहीं सुनी जाती ना, हमसे नहीं सुनी जाती। इस बात पे अपने आप को पक्का करो। शान रसूल, अजमत रिसालत, नबी पाक का मकाम व मर्तबा, इसके बारे में कोई कमजोर जुमला भी कहे तो वो शख्स हमारे लिए काबिल ताज़ीम नहीं है, उससे बेजारी है। हुजूर को अल्लाह ने बड़ी शान अता फरमाई। हमें तो रोज ये जिक्र करना चाहिए कि बालगल गुलाबे कमाल ही का शफत दुजाबे हसनत जमीओ खिसाल सल्लू अलैहि वा। रात आप लोगों ने सोना नहीं, कोशिश फरमाएं, फर्द नहीं है रात की इबादत। अब यहाँ भी लोग सवाल करते हैं, कहते हैं जी सहाबा किराम में राशिद की रात बेदार रहते थे। तो मैंने कहा भाई वो सारा साल ही रहते थे, वो तो हर रात उठ के इबादत करते थे। हमारा जमाना थोड़ा गड़बड़ आया तो हम कहते हैं चलो अपने आप मुश्किल हो जाएगा, एक जगह सारे इकट्ठे हो जाए और इबादत कर लें। और ये वही सोच है जो हजरत उमर की थी। उन्होंने कहा अकेले अकेले तरावियाँ पढ़ेंगे तो कोई नहीं पढ़ेंगे, जमात शुरू कराओ। वरना ना हुजूर के ज़माने में बाकायदा हुई, ना हजरत अबू बकर के ज़माने में हुई। तो अगर तू वहाँ शिकवा नहीं करता तो हम तो नफल काम का हुक्म दे रहे हैं, तो कह ही नहीं रहे कि फ़र्द है, वाजिब है। हम तो सुन्नत भी नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि रात बड़ी नसीबों वाली है, आना चाहिए। और सबसे ज़रूरी इस रात ये है कि हुजूर की नातें सुने। लोग नात को मामूली दर्जा समझते हैं, हालांकि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना नबी पाक की सुन्नत है सल्लल्लाहु। कुछ प्रोफेशनल लोगों ने नात का निज़ाम भी ख़राब किया है, लेकिन जो असले नात है उस नात का बड़ा वक़ार है, उसका बड़ा दर्जा है दीन की। रात आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ, हर साल आपको पता है यहाँ इज्तिमा होता है। इंशाअल्लाह महफिल भी होगी, नात भी होगी, कुछ बातचीत भी करेंगे, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी, नफलों का वक्त भी होगा। जो दोस्त रह जाएंगे सहरी तक उनके लिए खाने का बंद